السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم جانیں گے قرآن پاک کے بارے میں اور سورہ کی فضیلت، قرآن مجید کی سورہ اور ان کی فضیلت، صلاۃ الحاجات کا طریقہ۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ قرآن پاک میں رکوع کتنا ہے؟ قرآن پاک میں رکوع 540 ہے۔ قرآن پاک میں سجدہ کتنا ہے؟ قرآن پاک میں سجدہ 14 ہے۔ قرآن پاک میں سورہ کتنا؟ تو قرآن پاک میں سورہ 114 ہے۔ قرآن پاک میں پارے کتنا ہے؟ قرآن پاک میں پارے 30۔ قرآن پاک میں منزل کتنا ہے؟ تو قرآن پاک میں منزل 7۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے۔ سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر۔ قرآن پاک میں حروف کتنا ہے؟ قرآن پاک میں حروف 3,23,760 ہے۔ قرآن پاک کو نازل ہونے میں کتنا سال لگا؟ قرآن پاک کو نازل ہونے میں 23 سال لگا۔ قرآن پاک کون سے نبی پر نازل ہوا؟ قرآن پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سورہ کی فضیلت۔ قرآن کریم کی ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی اس کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں اور پورے قرآن کریم کو ایک ایک سورہ سے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ٹوٹل 114 سورہ ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک سورہ کی کیا فضیلت ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا شفا ہے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے اور سب سے پاورفل سورہ ہے۔ اسے پڑھ لینے سے آپ ہر طریقے کی بلا پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ عمران ہمارے نبی جب بھی صلاۃ اللیل یعنی رات کی عبادت کرتے جیسے تہجد اس نماز کے بعد سورہ عمران کی آخری 10 آیت پڑھ لیتے۔ سورہ عمران شیطان کے وار سے بچاتی ہے۔ سورہ نساء یہ سورہ صرف عورتوں کے مسئلوں کا حل نہیں کرتی، یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کیسے تکلیفوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ یہ 5ویں نمبر کی سورہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرات فرما دے تو اسے چاہیے کہ روزانہ سورہ مائدہ کی تلاوت کرے۔ جو کوئی شخص ایک مرتبہ سورہ مائدہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکی عطا کرتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ سورہ انعام یہ سورہ 70,000 فرشتے لے کر نازل ہوئے تھے۔ جو کوئی شخص اس سورہ کو پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ سورہ اعراف سورہ اعراف کی تلاوت رزق کو بڑھاتی ہے اور قیامت کے دن شیطان کے خلاف رکاوٹ پیدا کرے گی۔ انشاءاللہ ان پر عمل کیجیے، آپ کو بہت آسانیاں ہوں گی۔ بے شک ہر درد کا، ہر مشکل کا علاج صرف اور صرف قرآن کریم میں چھپا ہوا ہے، بس ہم اسے چھوڑ کر ہر طریقے کے نسخے ٹوٹکے آزماتے ہیں۔ پلیز اپنے رب کے کلام کو آزما کر دیکھیے، یقیناً کامیابی ملے گی۔ ہر چیز کی شفا قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورہ اور ان کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ اللہ کے غضب غصہ سے بچاتی ہے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ سورہ فلق حادثوں سے بچاتی ہے۔ سورہ الناس واز ویسے سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ واقعہ فکر و فقر سے بچاتی ہے۔ سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سورہ مزمل زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حضرت کی نماز کا طریقہ۔ صلاۃ الحاجات کا طریقہ کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ سے کوئی حاجت ہو یا کسی بندے سے حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی تعریف کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، پھر دعائے حاجات پڑھے۔ نماز کا طریقہ۔ نماز کا طریقہ سیم باقی سبھی نمازوں کی طرح ہوتا ہے، بس اس میں 2 رکعت نماز پڑھا جاتا ہے اور نیت چینج ہوتی ہے۔ نیت میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی سورہ، کوئی سی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو اسے دونوں رکعتوں میں پڑھ لے۔ دعا کا طریقہ۔ 2 رکعت پوری پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے میں حمد
سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ تعریف میں آپ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ یا سورہ فاتحہ یا پھر آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف، پھر کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو اس کو 3 بار پڑھ لے۔ دعائے حاجات، پھر اس دعا کو پڑھیں، پھر جو حاجات ہے اسے مانگو اور پھر درود شریف پڑھ کر آمین کہیں۔